رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اياك نعبد واياك نستعين. میرے عزیز محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اپنی بات آگے سے چلتی آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے تمام تاریخ میں قصے بیان کیے، انبیاء کے قصے بیان کیے، اصحاب کے قصے بیان کیے اور ہمارے اسلاف کے قصے بیان کیے. اس میں مشترکہ طور پر ایک بات کامن پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی، یقین کی مضبوطی کی بنیاد پر ہمیشہ ہر موقع پر اللہ پاک نے کامیاب کر کے دکھایا، قوموں کو کامیاب کر کے دکھایا. چاہے مقابل بہت زیادہ سخت ہے، چاہے مقابل نمرود کی شکل میں ہے، چاہے مقابل فرعون کی شکل میں ہے، لیکن اللہ پاک نے کامیاب کر کے دکھایا. چاہے مسئلہ انفرادی ہے کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا الزام لگا ان پر، لیکن جمے ہوئے اللہ کے احکام پر جمے ہوئے، اللہ کے دین پر جمے ہوئے نبی تھے. تو انفرادی مسئلہ تھا، خود کی ذات پر الزام تھا اور خود پاک دامن تھے. تو ہوا کیا، اس کے مقابل بہت زبردست نمرود. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایسے بڑے خزانے کا مالک تھا کہ کئی پہلوان 70 پہلوان، یا ایک روایت میں آتا ہے کئی اونٹ، اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے جب سفر ازر کا موقع ہوا کرتا تھا. تو اب ہم اندازہ لگائے کہ جب چابیاں اتنی ہوگی تو خزانے کیسے ہوں گے، کیسے بڑے ہوں گے. مقابل اتنا طاقتور اور پوری قوم اس کے ساتھ، اور مسئلہ ایک آدمی، لیکن اللہ پاک نے اس میں کامیاب کر کے دکھا دیا. ظاہر کے خلاف کبھی دیکھا نہیں ہم نے، کبھی سنا نہیں ہم نے کہ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے کچھ ایسا کر دیا کہ ایک آدمی دھستا چلا گیا زمین میں. اور یہاں پر اللہ کے حکم سے دیکھو آزمائش ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، لیکن پھر مدد بھی ایسی ہی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم آزمائش سے ڈر جاتے ہیں، ہم ایگزام سے ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کر پھر ہم ہمارے سیدھے راستے کے بجائے گلی کھانچے تلاش کرتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک موقع آ گیا ہمارے پاس کہ کوئی قرض ہم پر ہو گیا، تو وہ سیدھا راستہ جس کو اختیار کرنا تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اللہ کی طرف توجہ ہماری بڑھاتے، اللہ سے ہم مانگتے، اپنے مسئلے کا حل ہم اللہ سے کرواتے. یوں آتا ہے کہ فاقے کے موقع پر اگر آدمی کسی اور کے سامنے اپنے سوال کو نہ اٹھائے، یعنی کسی مخلوق کے سامنے، کسی لوگوں کے سامنے اپنے سوال کو نہ اٹھائے اور
وہ اپنے خالق پر صحیح امید کے ساتھ اور صحیح یقین کے ساتھ اگر وہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مانگتا رہے گا تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ پاک اس کا اگر پہاڑ کے مانند قرض ہوگا تب بھی اللہ پاک اس کو پورا کرے گا، اگر اس کی صحیح نیتیں دینے کی تو اللہ پاک ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح دوستو کہ اگر وہ سائل، وہ سوال کرنے والا صرف اللہ ہی سے سوال کرتا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کرتا، تو یوں آتا ہے کتابوں میں کہ 1 سال کی حلال روزی کا اللہ پاک اس کے لیے انتظام کرنا ہے، 1 سال کی حلال روزی کا اللہ پاک انتظام کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل اپنی ذات کے لیے مشکل کھڑی کیا کرتے ہیں؟ ہم گلی کھانچے تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہاں کام نہیں بنا تو پھر سود پر، آج کل تو بہت چلتا ہے یہ بات۔ ابھی ایک کارگزاری سنی تھی، بعض یا کینال کے پیچھے اپنے علاقوں میں، ہم دیکھے کیا ہو رہا ہے دوستوں، 10% سود پر، بیاج پر، انٹرسٹ پر۔ آپ اندازہ لگائے کہ 1 لاکھ روپیہ اگر ایک آدمی نے لیا ہے، اس کو 10% بیاج دینا پڑ رہا ہے، تو اس کا 10 مہینے میں 1 لاکھ روپیہ تو واپس آ جاتا ہے بیاج والے کا، اور موڑی تو وہاں کھڑی کے کھڑی۔ یعنی جو آدمی لینے والا ہے وہ کیسے سروائیو ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، سوچیں۔ لیکن چونکہ یہ مشکل، اور دینے والا بھی ایمان والا مسلمان اور لینے والا بھی مسلمان ایمان، اور سود کا نظام یہ چل نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سود کا نظام کامیاب ہو جائے۔ ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے لوگوں کے سامنے، جو کہ اگر ہم اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے اور اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ، تو اللہ پاک ضرور ہمارے مسئلے کو حل کرے، اور کیا ہے ایسے ایک نہیں، آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ ارے اگر ہم اس پر چلنا شروع کر دیں گے دوستو، اور اس کو جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، ہم اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ہم کوشش کرنا شروع کر دیں گے، تو میں سچ کہتا ہوں دوستو، کل آپ کی کارگزاریاں لوگوں کو سنائیں گے۔ تو ایسا موقع آیا تھا، کشمکش کا موقع، اب ادھر جاؤں پتہ نہیں چل رہا تھا، اور میں نے اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع ہوا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے دعائیں کی، اللہ کے سامنے خوب رویا، اور اللہ کے سامنے پڑھ کر یہ پاک ضرور، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ ہاں دوستو، یہ وہ اسباب ہے جو آج ہماری قوم کے ہلاکت کے سبب بنے۔ ارے ہم اگر غفلت کے ساتھ، دیکھو اللہ کی رحیمی دیکھو، ہم کو استحضار نہیں ہے اس بات کا، ایک تو استحضار کے ساتھ اللہ، یہ بات تو بہت دور کی ہے دوستو۔ اگر غفلت کے ساتھ بھی آدمی اللہ کو پکارتا ہے، یعنی غافل ہے، اور وہ اس نے اللہ کو پکار دیا، یا اللہ، سبحان اللہ کہہ دیا اس نے، الحمدللہ کہہ دیا اس نے، فوراً اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً۔ اللہ اتنے کریم ہے، اللہ اتنے رحیم۔ تو کیا دوستو، ہم اللہ کے سامنے پر امید کے ساتھ، پور یقین کے ساتھ کہ نہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی، وہی تو کہتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کس کی جاتی ہے دوستو؟ معبود کی۔ معبود کون؟ معبود کون؟
سوچیں ہم روزانہ کتنی مرتبہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ بالآخر اور یہ اتنی بڑی قرآن کے ساتھ کی ناانصافی ہے دوستو، اور غیر نہیں کر رہا. کوئی چھگن بھائی اور رام بھائی اور موہن بھائی نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں. ہم اتنی بڑی ناانصافی دوستو. دنیا میں ایسی کوئی لینگویج نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو. آپ کو ملیالم نہیں آتی، کبھی ملیالم پیپر منگاتے ہو آپ کے گھر پہ؟ آپ کو تمل نہیں آتی ہے، کبھی پڑھتے ہو تمل آپ؟ ہاں، ہم کو کبھی جو لینگویج کے طرف ہمارا رسوخ نہیں ہوتا، جو لینگویج سے ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا، وہ لینگویج ہم کبھی بھی یعنی جس کا مطالب ہم سمجھ نہیں پاتے ہو، جس کا مطلب ہم سمجھ نہیں پاتے ہو. اور قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اور تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائلوں کا حل جس میں موجود ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ڈائریکٹ، اس کو ہم بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں. ہم کو خود نہیں معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں. چلو ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ ہم پورا قرآن کی تفسیر نہ جانیں، پورے قرآن کی مطلب نہ جانیں، لیکن اتنا تو ہو کہ ہم نمازوں میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کو بتاؤ. یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں اللہ سے اور اللہ اس کو سن رہا ہے، اور پھر اللہ اس کا رسپانس کر رہا ہے. اللہ اس کا رسپانس کر رہا ہے. لیکن ہم کو ہی نہیں پتا ہم کہہ کیا رہے، ہم کو ہی نہیں پتا. تو ایٹ لیسٹ ہم جاننے والوں کے پاس بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر اس بات کو ہم سمجھے، ہے نا. جو قرآن ہے نا، جیسے سورہ فیل ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم جانے دوستو، ہے نا. آخری 10 صورتیں جو ہم روزمرہ کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے مطلب کو ہم جانیں. تاکہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس استحضار کے ساتھ پڑھ رہے ہو کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں. فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا. اس میں بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی سیکھ ہے ہمارے لیے، اور بہت بڑا ہماری زندگی گزارنے کی رہبری ہے. بیت اللہ پہ وہ ابراہ کا لشکر ہاتھیوں والا آیا اس کو ڈھانے کے لیے، اور پھر عبد المطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کیا ہوا، کیسے اللہ پاک نے بیت اللہ کی رکھوالی کی. ایک چھوٹی ابابیل چڑیا جس کا نام ہے، اس کے منہ میں سے کنکر وہ چھوڑتی تھی، اور وہ بڑی طاقت ہاتھیوں والی اس کو چیر کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا ایک چھوٹی چڑیا کے ذریعے سے. تو یہ ہماری رہبری دوستو، کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بڑے مسائل آتے ہیں تو ہم اس موقع پر اللہ کو کہے. سورہ فیل کی ہم تلاوت جب کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، اور تو وہ طاقت کا مالک ہے جس نے ایک چھوٹی سی چڑیا کے ذریعے سے اتنے بڑے ہاتھی کو ختم کر دیا، اتنے بڑے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو ختم کر دیا. تو میرے 5, 25, 50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ کا کیا مسئلہ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے. میرا کوئی کورٹ کا کیس کا کیا مسئلہ؟ اور اگر ہم پر اجتماعی طور پر قوم پر کوئی حال آ رہا ہے
تو اس کا کیا مسئلہ؟ تو اتنی بڑی طاقت والا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے. جب یہ کنیکشن ہمارا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جڑ گیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو پتا ہے. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. رب کس کو بولتے ہیں؟ پالنہار. اور آج ہم نے ہمارے الگ الگ معبود بنا لیا، ہمارے الگ الگ رب بنا لیا. جو شیٹ کے وہاں نوکری کرتے وہ ہمارا رب، فلاں کے یہاں کسٹمر ہمارا رب. اسی لیے تو جو کسٹمر کو بتانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں ہم، چاہے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولتے، چاہے سود کا معاملے کو ملانا پڑے تو سود کے معاملے کو ملاتے. کیوں؟ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا رب ہے. بھائی دوستو آتی ہے بات سمجھ؟ ہمارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا رب ہے. ہاں کچھ ایسے مواقع پیش آ گئے، ہاں تو یہ قرآن ہے. اور یہ روزمرہ، میں نہیں کہتا بہت اچھی بات ہے اگر آدمی پورے قرآن کو سیکھنے کی نیت کرتا ہے، عربی سیکھنے کی نیت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو جانیں جو ہم روزمرہ نمازوں میں جو صورتیں ہم روزمرہ کی پڑھتے ہیں اتنا تو ہم جانیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کو کہہ کیا رہے. اور یہی وہ بات ہے دوستو، یہی وہ بات ہے جس کی غفلت، جو میں نے سب سے پہلے کہا تھا، یہی غفلت کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، آج امت پریشان ہے. ہاں حال تو یہ تو ہے ہی ایگزامینیشن ہال، اور اس میں ڈرنے کی کوئی، گھبرانے کی، ایک بچہ گھبرائے 5th اسٹینڈرڈ کا بچہ یوں کہے میں ایگزامینیشن ہال میں نہیں بیٹھوں گا، میرے کو بہت ڈر لگتا ہے، میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. تو بولو وہ 6th میں جائے گا کبھی؟ ارے بولو نا یار، وہ 5th میں ہی رہے گا، کبھی بھی آگے والی کلاس میں جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ نہیں میرے کو بہت ڈر لگتا ہے، میرے کو بہت ڈر لگتا ہے، کچھ حال میرے پر پیش آ گیا تو، کچھ بیماری آ گئی تو، کچھ پرابلم ہو گیا تو. ارے بھائی اسی کا نام تو دنیا ہے. لیکن ایک بات اچھی طریقے سے ہم سمجھ لے، ہمارے کانسیپٹ کو بہت اچھی طریقے سے ہم کلیئر کر لے کہ دیکھو اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے حالات جو ہے وہ ہماری ترقی کے لیے ہے، ہلاکت کے لیے نہیں. کائی کے لیے؟ جیسے ایک بچے کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جاتا ہے تو ترقی کے لیے بٹھایا جاتا ہے، 5ویں کلاس سے 6ٹھی کلاس میں پہنچانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے جو حال ہم پر آتا ہے وہ ہماری ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور ہم گھبرا جاتے ہیں اس سے اور گلی کھانچے تلاش کر لیتے ہیں نا، فلاں یہ فلاں وہ، لون کے چکر میں اور فلاں اور چکر میں، یا کسی کے اور چکر میں، یا کسی اور چکر میں. ہاں بھائی بات آتی ہے سمجھ میں. اور جس نے یہ پکڑ رکھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، تو پھر کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پاک یہ ہدایت والا راستہ جو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے وہ دوستو کیا ہے؟ ہدایت والا راستہ. اور پھر اس راستے پر چلنے پر کیا؟ دیکھو ہم کو منزل کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے یوں نہیں کہا کہ منزل صراط کہا، یعنی راستہ کہا. تو اس راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ پاک ہم کو منزل تک پہنچا دے گا.
اللہ پاک ہم کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑی ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم موقع پر اپنے ڈائریکشن کو بدل دیتے ہیں، وہ نہ بدل کے استقامت کے ساتھ ہم اگر جمے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قوم جمی رہی، چلتے رہے پیچھے فرعون کا لشکر اور وہ طاقتور لشکر۔ ہاں، ہم اندازہ لگائے، کبھی ہم پوچھے علماء سے، کبھی تاریخ کی کتاب کو جا کر خریدے اور اس کو ہم پڑھے کہ فرعون کی طاقت کا کیا عالم تھا اور اس کی حکومت کیسی تھی، اس کی حکومت کیسی زبردست تھی، ہاں، اور کیسا ظالم بادشاہ تھا۔ ہم پڑھے تو ہم کو رہبری ملے گی، ہے نا؟ ہاں، اور پھر جمے رہے، چلتے رہے اور ایک موقع ایسا آیا کہ اب تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی چیز نہیں، یعنی پیچھے فرعون کا لشکر، پیچھے فوج اور آگے دریائے نیل، آگے موج۔ اب سوائے ہلاکت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب تو لیکن اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کن فیکن کا مالک ہے۔ کیسا مالک؟ حکم کیا موسیٰ کو، اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ دریا پر مارا۔ جہاں عصا دریا پر مارا 12 راستے بنے دریا پر، 12 چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ لیکن کب دیکھو، سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے رہبری یہ ہے، لیکن کب؟ جب تک کہ آخر تک وہ جمے رہے، گلی کھانچے تلاش نہیں کیے کہ اب تو یہ اور اب تو وہ، چلو یہ بھی کر لو، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، کچھ نہیں دیکھنا، اب یہ بھی کر لو، اب یہ نہیں، آخر تک جمے رہے۔ تو پھر اللہ پاک نے مدد کیسی کی؟ آدمی کی عقل میں نہ آنے والی، آدمی سوچ نہیں سکتا ظاہر کے خلاف۔ یعنی کسی کو اگر کہا جائے، ابھی غیر مسلم جو ہے، جو اس بات کو نہیں جانتے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نہیں جانتے، تو شاید وہ یوں بھی کہہ دے کہ یار تھوڑی کم کر، بہت زیادہ بول رہا ہے، تھوڑا کم کر۔ ایسا تو کیسے پاسبل ہے کہ دریا میں راستے ہو جائے؟ جو نہ ماننے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس پر آبجیکشن بھی اٹھائے۔ تو ہم اندازہ لگائے، ہم سوچے دوستو کہ اللہ نے کیسی مدد کی، اور آج بھی وہی اللہ کے وعدے موجود ہیں۔ اللہ اپنی وہی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے دوستو کہ آج ہمارا ایمان کمزور، مسئلہ یہ ہے دوستو کہ آج ہمارا اللہ کے ذات عالی کے ساتھ کا یقین کمزور ہے، اور ہم آخر تک جمتے نہیں ہیں، ہم گلی کھانچوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنتی ہے دوستو کہ ہم جو ہے فیل ہو جاتے، ہم جو ہے وہ فیل ہو جاتے۔ ہاں دوستو، اور پھر اس کا دنیا میں بھی ہم پریشان ہوتے۔ اس کی بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھو، آج دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہے، دنیا میں سب سے بڑی بیماری وہ ڈپریشن کی بیماری۔ آدمی یعنی سب سے زیادہ بیماری دنیا میں، سب سے زیادہ مریض اگر کوئی بیماری کے ہے تو وہ ڈپریشن کے۔ اور ڈپریشن کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ آدمی لٹک جاتا ہے پنکھے کے ساتھ، یہ ڈپریشن کی انتہا۔ تو دوستو، یہ بھی یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ وہ وقت ہو چکا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔
سب کوشش یہ کرے کہ وقت پر آنے کی